کہ اللہ جو ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ نکالو، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض دے گا؟ تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ مانگتا وہ ہے، میں کہوں گا ذرا پانی عنایت کرے، تو پانی کیوں مانگا میں نے؟ پیاس مجھے لگی ہے، پانی کی مجھے ضرورت ہے تو مانگا میں نے۔ کبھی کبھی یہ ہے کہ میرے پاس ہے تو، لیکن میں کہا ذرا بھیا ایک بوتل پانی اور لے آنا، یعنی جتنا ہے کم ہے، روزہ رکھنا ہے، پار جلدی جلدی پینا ہے، لہذا ایک بوتل اور چاہیے۔ تو آدمی ڈیمانڈ کرتا، مطالبہ کرتا، مانگتا ہے تب جب اس کے پاس نہ ہو یا کم ہو۔ اچھا اگر یہی دو باتیں ہیں تو پھر تیسری وجہ کیا ہے؟ تو لوگ کروڑوں اربوں کما کے نئے کارخانے کے نئے ملینر بلینر اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو ان کا یہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس ہے کچھ، سب کچھ ہے اور کچھ کم نہیں ہے، مگر انہیں پتا ہے اگر ہم اسے بڑھائیں گے نہیں تو یہ کم ہو جائے گا، لہذا وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ بھی جستجو کرتے ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں، وہ بھی کارخانے کھولتے ہیں، بلین 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 بناتے چلے جاتے ہیں۔ تو تین جگہیں ہوتی ہیں ڈیمانڈ کی، ایک جگہ ہوتی ہے اس کی کہ نہ ہو، دوسری جگہ یہ ہوتی ہے کہ کم ہو، دوسری ہے کہ کم ہونے کا خطرہ دکھائی دے رہا ہے اس لیے بڑھائے جا رہے ہیں، اس لیے ڈیمانڈ ہوتا۔ اللہ ڈیمانڈ کیوں کر رہا؟ مالک کے پاس ہر چیز ہے، کون سی چیز ہے اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس کون سی چیز کم ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ کون چیز کم ہونے کا خطرہ ہے جو اس نے ہمیں عنایت کیا ہے، ان میں جو چیزیں ہیں ان میں محبت دی ہے، محبت کتنی بانٹیں؟ کم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ علم دیا، علم کتنا ہی بانٹیں؟ کم نہیں ہوتا، بڑھتا جاتا ہے۔ تو پھر ان حالات میں اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کیوں کی؟ ہمیں سجدہ کرو، ہمارا روزہ رکھو، ہمارے گھر کا حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس نکالو، قرض دو۔ تو بات یہ ہے کہ جب جو آدمی مانگتا ہے وہ تین وجہوں سے مانگتا ہے، نہیں ہے اس لیے، کم ہے اس لیے، یا کم ہونے کا ڈر ہے اس لیے۔ اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، تو پھر اب ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ڈیمانڈ، اللہ کا مطالبہ، اللہ جو ہم سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، یہ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا، اسے چاہیے نہیں۔ وہ جتنے، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اور نوجوان میرے اللہ کرے سمجھ جائیں کہ نماز سے اللہ کو کچھ نہیں ملنا ہے، میرے سجدے سے اس کی کبریائی نہیں بڑھے گی، سجدہ کرنے سے میری اونچائی بڑھے گی، میرا قد اونچا ہوگا، زکوٰۃ دینے سے اس کے خزانے میں نہیں بڑھے گا، زکوٰۃ دینے سے میرے مال میں اضافہ ہوگا۔ تو جو حقوق اللہ ہیں، جو اللہ عبادتیں کہہ رہا کرنے کو، اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچنے والا ہے۔ اگر یہ ہمیں تصور ہو جائے تو ہم دوڑ کے سب کام کریں گے، جس کام کا ہمیں فائدہ پہنچنے لگتا ہے وہ ہم دوڑ کے کرتے ہیں۔